अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फन टॉक्स चैनल में खुश आमदीद। خواږه اوریدنو والو مو دوا ده چې تاسو ټول خدای خوشاله اور غمونه درنه لري شي، آمین آمین۔ آمین۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ بھی بتا دیں ذرا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سارے غموں سے نجات دے، آمین۔ تو اس بہت خوبصورت دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ آج جس پشتو گانا جو ایکچولی گانا نہیں ہے بلکہ یہ حب الوطنی کا اصل میں ترانہ ہے۔ ناظرین، یہ ترانہ دل کو چھو لینے والا ہے، بہت جذبہ حب الوطنی سے بھرپور، وطن کی محبت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں روح کو جھنجھوڑ دینے والا ایک ترانہ ہے، یعنی دل کو اچھا لگتا ہے۔ کمال کا ترانہ ہے، سن کر جوش و جذبہ بڑھ جاتا ہے، وطن کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس ترانے میں اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے جب انگریز برے صغیر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جی، پورے برے صغیر پر۔ اور یہاں پر سلوٹ ہے، سلام ہے پشتون قوم کو، جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے بھرپور مزاحمت کی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوئی، اور وہ آزاد کے آزاد جن کو ہم قبائلی علاقے کہتے ہیں، ان پر انگریز ناکام رہے قبضہ کرنے پر۔ تو ان کا اتحاد، ان کی مزاحمت، ان کی جد و جہد، واقعی اس کو سلوٹ ہے۔ اور اس ترانے میں پشتون ہیرو کا ذکر ہے، جی، جن کا نام عجب خان ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، یہ ترانہ بہت خوبصورت ترانہ تو ہے ہی، لیکن اس کی فرمائش بہت سے ہمارے چاہنے والوں نے کی، ہمارے ویورز نے کی، سبسکرائبرز نے کی۔ لیکن ہمارے ایک ویور، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، لائف از ناٹ لولی کے نام سے، انہوں نے اس کو بار بار پرسو کیا اور ہمیں ریکویسٹ کی کہ اس ترانے کا ترجمہ ضرور کیا جائے۔ تو یہ ترانہ ہے ہی اتنا اچھا، حب الوطنی سے بھرپور، تو ہم نے پھر اس پروجیکٹ کو مکمل کیا اور آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا ترجمہ۔ اس ترانے کا نام ہے زا بدر زم خیبرہ زا بدر زم۔ اس کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا اس کی شاعری کا کہ کتنی گہری شاعری کی گئی ہے، اور تھوڑا سا حالات کو بھی اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جو ظلم ہوا وہاں پر، جو انہوں نے قربانیاں دی، وہ سب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جنہوں نے اس ترانے کو پڑھا ہے ان کا نام ہے ضیاء الدین ضیاء۔ ان کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے اور پرجوش آواز ہے۔ یہ ترانہ بہت مقبول بھی ہے، تو پیش خدمت ہے اس کا ترجمہ۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم آپ کو پورا ترانہ تو نہیں سنا سکتے، لیکن ہم آپ کو اس کے وہ مصرعے سنائیں گے جن کا ترجمہ مطلوب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ پشتو تو ایک زبان ہے، لیکن مختلف علاقوں میں اس کے الفاظ اور ان کے الفاظ کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو شاعر کا مطلب ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، لفظی ترجمے کے علاوہ بھی۔ تو شروع کرتے ہیں اس ترانے کا ترجمہ۔ سنتے ہیں پہلا مصرع۔ اچھا، یہ بولا انہوں نے، پاتا بریا اولاسم بزا د زم خیبر، تو کیا مطلب ہوا؟ تمہاری طرف پہنچوں گا میں، خیبر جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب مجھے بتائیے، پاتا بریا اولاسم اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہاری طرف پہنچوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور بازا در زم خیبر، میں جاؤں گا خیبر۔ اچھا، با جیسا آپ نے بتایا تھا کہ یہ فیوچر ٹینس کو ظاہر کرتا ہے کہ گا، اور زا کا مطلب ز میں، زم میں جانا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ز کا مطلب میں، ہاں، میں، اور در مطلب طرف، زم تمہاری طرف جاؤں گا، در زم تمہاری طرف جاؤں گا، اور خیبرہ یعنی خیبر، تمہاری طرف جاؤں گا، خیبر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگلا مصرعہ سنتے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے دوبارہ سے ریپیٹ کیا ہے، پتا بریا لاسم بز در زم خیبرہ، کہ تمہاری طرف پہنچوں گا میں، خیبر جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا مصرعہ سنتے ہیں۔ اچھا، یہ لائن ہے جس میں کہتے ہیں ز بدر زم خیبرہ ز بدر زم۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں تمہارے پاس، یعنی تمہاری طرف جاؤں گا، خیبرہ میں تمہارے پاس جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سنتے ہیں اگلا مصرعہ۔ اچھا، یہ بھی ریپیٹ کیا انہوں نے، ز بدر زم خیبرہ ز بدر زم، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ خیبر میں تمہاری طرف، تمہارے پاس جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا مصرعہ۔ اچھا، یہ بولا انہوں نے، ستا پہ سینہ باندھے بسر پیز مکہ دم خیبرہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے سینے یعنی زمین کا سینہ جو ہوتا ہے، مٹی،
جی کے اوپر سرزمین پر رکھوں گا جان خیبر. ٹھیک ہو گیا. اچھا ستا کہتے ہیں آپ کا. آپ کا. پسینہ یعنی سینہ، سینہ جو چھاتی. چھاتی ہے. ٹھیک ہے. باندھ ہے اوپر. اوپر. باغ جیسے آپ کو بتایا کہ گا کروں گا. ہاں. سر پہ سر. یعنی جو سر سر ہے رکھوں وہ زمکہ زمین کے اوپر سر اپنا رکھوں گا. رکھوں گا زمین پر. دم خیبرہ یعنی خیبر ہاں. میری جان یا ہاں. ٹھیک ہو گیا. ہاں تعریف کی ہے. تعریف کیا. اچھا اس کا لفظی ترجمہ تو آپ کو بتا دیا لیکن اس سے جو مفہوم بنے گا وہ ہے اے جان خیبر میں خراج عقیدت پیش کروں گا اپنا سر زمین کے سینے پر رکھ کر. تو اب یہاں پر عزت دی جا رہی ہے خیبر کی زمین کو سر زمین پر رکھ کر زمین کے سینے پر رکھ کر یعنی اسے اس کا مطلب خراج ہے عقیدت دے رہے ہیں. ہاں تو وہ زمین کا بھی شکریہ ادا کرے گا. ہاں یعنی آزاد وطن اپنا وطن اپنا وطن اور اس کی زمین سے بھی پیار ہونا چاہیے. بالکل بالکل. ہاں تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہاں. ٹھیک ہے چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے. ستا پہ سینہ باندھے بسر پہ زمک کا دم خیبرہ. وہی جیسا آپ کو بتایا کہ اے جان خیبر میں خراج عقیدت پیش کروں گا اپنا سر زمین کے سینے پر رکھ کر. چلیے سنتے ہیں اب اگلا مصرع. اچھا یہ بھی ریپیٹ کیا انہوں نے. زبدر زم خیبرہ زبدر زم کہ میں تمہارے پاس جاؤں گا خیبرہ میں تمہارے پاس جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے یہی لائن ریپیٹ کی زبدر زم خیبرہ زبدر زم اور اس کو مزید 4 بار اور ریپیٹ کیا. اور جیسا کہ آپ کو مطلب بتایا ہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں آپ کے پاس جاؤں گا یعنی پہنچوں گا پہنچوں گا جاؤں گا. ٹھیک ہے جاؤں گا پہنچوں گا. ٹھیک ہے. چلیے اب سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے پتہ ہغا خاورے کی غیرت دا عجب خان پروتے. تو کیا مطلب ہوا اس کو؟ یعنی آپ کو اس مٹی کی عزت کا علم ہے جس میں قابل عزت عجب خان کا مزار ہے. یعنی اس ٹائم کی کوشچن ہے کہ اس ٹائم کیا کچھ ہوا ہے. جی جانے گئی ہیں. اور جو آپ کو شروع میں بتایا تھا ہاں. جو ہم پشتون ہیرو ہیں عجب خان ان کا ذکر اب یہاں پر شاعر نے کیا اور یہ پوچھ رہے ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس مٹی کی کتنی عزت ہے. یعنی بڑوں نے اس وقت کے لوگوں نے کتنی اس مٹی کی خاطر قربانی دی ہے. بالکل. تو وہ کوشچن ہے کہ آپ کو علم ہے. صحیح. اب شاید یعنی جو آگے سے نسل چلتی آ رہی ہے یہ کوشچن ہے کہ آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے. پتہ کہ اس مٹی میں ابھی جب لفظی ترجمہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جس مٹی میں کون ہے اتنا عظیم لیڈر عجب خان اس دور کا. جی. تو اچھا آپ نے ترجمہ تو بتا دیا. اب بتائیے یہ پتہ بولا انہوں نے تو اس کا جیسا بتا رہی کہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ علم ہے. آغا کہتے ہیں وہ ہے نا اس آغا وہ اس اور خبر مٹی اور غیرت تو جیسے اردو کا لفظ غیرت ہی ہے. اس کے بعد میں نے بولا دا عجب خان پروتے کا کیا مطلب ہے؟ پروتے کا مطلب ہے کہ پڑا ہوا ہے اس مٹی میں. ٹھیک. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے مٹی میں پڑا ہوا ہے تو مطلب شاعر کا یہ بنا کہ عجب خان کا مزار ہے. یعنی ادب کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مزار ہے احترام والی جگہ. لیکن چونکہ شاعری میں پروتے یوز کیا گیا لیکن مطلب یہ ہے کہ اتنی جگہ کی جس میں عجب خان جیسا ہیرو جو مزار ہے وہاں ان کا مزار ہے. بالکل صحیح. اچھا ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ عجب خان کا ایک مجسمہ ان کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لگایا گیا ہے. اور اگر آپ کا گزر ہو کوہاٹ اور پشاور کے درمیان جیسے ہی کوہاٹ ٹنل آپ کراس کرتے ہیں تو وہاں پر جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ آپ کو وہاں پر مجسمہ نظر آئے گا. یہ ان کی یاد میں کہ ایک تاریخ ساز فریڈم فائٹر آزادی کا جنگجو درا آدم خیل سے جنہوں نے مزاحمت کی 1923 میں اور ایک علامت بن گئے حوصلے کی عزت کی. یہ جو علاقہ ہے نا اگر آپ کوہاٹ سے آئیں پشاور جی تو بہت زیادہ موڑ ہیں سڑک کے جس کو کہتے ہیں غاخی. ایسے رنگ بنتے جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر. اور جو روڈ نکالا گیا ہوا یعنی وہ ٹیڑھے میڑے بہت زیادہ اور پہاڑوں کے اوپر ہیں. ٹھیک. تو اس کو پشتو میں کہتے ہیں غاخی
غخی یعنی دانت کے اوپر سے، کہ پہاڑ کے پہاڑ کے دانت، دانتوں اچھا کے اوپر سے وہ روڈ گزاری گئی ہے، واہ، تو وہ بن جاتا ہے غخی کے موڑ، ٹھیک ٹھیک، کہ دانت کے اوپر والے موڑ، صحیح، کیونکہ پہاڑوں کا وہ سرا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سڑک بنائی گئی ہے۔ اچھا اسے آپ دانت کہہ دیتے ہیں، ہاں، دانتوں کا، دانتوں کے اوپر والا موڑ۔ ٹھیک ہو گیا، تو پھر آگے سائڈ پہ سٹارٹ ہوتا ہے درا ادم خیل۔ اچھا اچھا، چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع۔ اچھا یہ انہوں نے بولا بے رنگ و خانہ ماں نہ لے، تو مطلب کیا ہوا؟ بے رنگ اوخان ماں نہ لرے، بے رنگ اونٹ میں نہیں مانتا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے ذرا بتائیے ترجمہ، بے رنگ تو اردو میں بھی بے رنگی ہو گیا، ہاں، وہ خانہ اوخانہ اونٹ، اونٹ، اچھا اچھا، اور نہ مان نہ لے، نہ مان نہ لے، میں نہیں مانتا۔ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر شاعر کا مطلب یہ ہے کہ بے رنگ چیزوں کو نہیں، بلکہ میرا راستہ صاف ہے، میرا ذہن صاف ہے۔ بے رنگ کا مطلب یہ بھی ہوا جو تیز تراز نہ ہو، بہت سلو ہو، تو یہ بھی بنتا ہے، رنگ بھی بنتا ہے۔ اچھا تو میں نہیں رکھتا، میں نہیں مانتا، یعنی نہیں مانتا۔ تو مطلب وہی ہوا نا کہ ہاں، مطلب آپ کا راستہ سیدھا، آپ کو کیا چاہیے ہاں، کہ آپ کو ایسے نہیں، یعنی ایسی تیز چیزیں تراز چاہیے، بندے چاہیے ہمیں، تیز تراز، ٹھیک ہے، بے رنگ جن کا کوئی بے رنگ، رنگ ہی نہیں ہے، اور وہ بھی جو سست، نہیں، جو ایمان اور حق اور سچ کے راستے پہ ہاں، چلنے والے لوگ، ہاں، وہ چاہیے۔ مطلب یہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے رنگ ایسے نہیں چاہیے کہ جن میں جان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ہاں، جذبہ بالکل، نہیں ہے، وہ نہیں چاہیے، مطلب وہ اس کا چاہیے، یہ بنتا ہے بالکل۔ تو شاعر نے یہاں پہ تشبیہ دی ہے یا کہ اونٹ وہ سے، نہیں چاہیے ہوتے ہیں بے رنگ جو بالکل۔ جان بے رنگ اونٹوں سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع۔ اچھا یہ ریپیٹ کیا انہوں نے، دوبارہ بولا بے رنگ و خان نہ مان نہ لے، وہی جیسے آپ کو بتایا کہ بے رنگ اونٹ میں نہیں مانتا۔ چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع۔ اچھا یہ بولا انہوں نے زوانے جذبہ بدا جرگے میں زا در اوڑم خیبرہ، تو کیا مطلب ہوا؟ جوانی کا جذبہ میں اس جرگے کے سامنے خیبر میں پیش کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو جوانی کا جوش جذبہ میں خیبر کے اس جرگے کے سامنے پیش کروں گا، یہ مطلب یعنی کتنی قربانیاں دی ہیں، جذبہ جذبہ تھا تو قربانیاں دی ہیں انہوں صحیح نے بات ہے، ٹھیک ہے اپنی جان مال کی۔ جی۔ اچھا آپ مجھے بتائیے زوانی کا کیا مطلب ہے؟ جوان، جوان، ٹھیک ہے، اور جذبہ تو اردو میں جذبہ ہی کہتے جذبہ، ہیں، ہاں، اور با جیسے بتایا کہ فیوچر ٹینس کے لیے یوز کرتے ہیں، گا یعنی کروں گا، اور دا جرگی کہ اس یہ جرگے میں، اور جرگہ کہتے ہیں ایک بیٹھک، ٹولی، گروپ، ٹھیک ہے۔ تو میں زا در اوڑم خیبرہ، تو میں زا کا مطلب میں، جیسا آپ نے بتایا، اور در آپ کی طرف، اوڑم یعنی پیش کروں گا، لے جاؤں گا، پیش کروں گا، خیبرہ، اب یہ خیبر کو، خیبر سے مخاطب ہے کہ خیبر میں آپ کے سامنے جوانی والے جذبے، جوانی کا جوش و جذبہ آپ کے اس جرگے میں پیش کروں گا۔ چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع۔ اچھا یہ دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا، جوانی جذبہ بدا جرگے میں زا در اوڑم خیبرہ، جیسا آپ کو بتایا جوانی کا جوش میں خیبر کے اس جرگے کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اگلا مصرع سنتے ہیں۔ اچھا یہ انہوں نے جو ترانے کی مین لائن ہے وہ انہوں نے ریپیٹ کی، زا بدر زم خیبرہ، زا بدر زم، کہ خیبر میں آپ کے پاس جاؤں گا، خیبر میں آپ کے پاس جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا، اور پھر یہ کافی بار ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو 14 بار انہوں نے اس لائن کو ریپیٹ کیا ہے، زا بدر زم خیبرہ، زا بدر زم، ٹھیک ہو گیا۔ اب سنتے ہیں اس کے بعد شاعر کیا کہتے ہیں ضیاء الدین صاحب کی آواز میں۔ اچھا یہ انہوں نے بولا دا ظلمی او تا خیبر یو پہ خوانے سندرا لامے پہ زڑک کی پتا، تو کیا بولا انہوں نے؟ او مظلوم خیبر، ایک اچھا تحفہ ترانہ میرے دل میں یاد آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے بتائیے دا ظلمی او تا خیبر، تو اس کا مطلب ہوا جیسا او مظلوم خیبر جس میں ظلم ہوا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہی جب آزادی کی جو تحریک چل رہی تھی، جان مال کی قربانی جو لوگوں نے دی ہے اس پہ ظلم ہوا، ٹھیک ہے۔
اور یو پہ، یو کا مطلب ایک، ایک، اور خوانے، خانہ مطلب ہے تحفہ، گفٹ. جیسے خانہ کہتے ہیں قبائلی علاقوں میں بھی، وہ جو جس ٹائم شادی ہوتی ہے تو وہ چیزیں بانٹتے ہیں. اچھا اچھا، یعنی اس دور کی بات کریں تو انڈے کو وہ کلر کر کے بیچ میں اخروٹ یہ وہ ایک تیار ہوتی تھی، خانہ کہتے تھے. خوانے یعنی خاص کہ قسم کے گفٹ تحفے، خاص قسم کا تحفے تھے جو شادیوں کے ٹائم بانٹتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سندر، سندرا گانا، گانا، اور لامے، میرے اچھا، اور پے ہو گیا اوپر، اور زڑا کی دل میں، دل میں، اور پتہ مطلب معلوم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن جیسا آپ کو بتایا کہ اس کا بامحاورہ ترجمہ یا مفہوم ایسے بنے گا، او مظلوم یعنی جس پر ظلم ہوا ہو، او مظلوم خیبر، ایک اچھا تحفہ جو یہ ترانہ ہے یہ میرے دل میں رہتا ہے یا یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہاں پر انہوں نے بولا داتا تاریخ تا سرال بتے او لیوانے سندرا لامے پہ زڑا کی پرتا. تمہارے تاریخ کے ساتھ رکھتا ہوں یہ جذباتی ترانہ اپنے دل پر رکھتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا تمہاری تاریخ کے ساتھ رکھتا ہوں یہ جذباتی ترانہ اپنے دل پر رکھتا ہوں، یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ لفظوں کے حساب سے. آپ مجھے بتائیے دا تا کہ دا ویسے ہے کہ یہ تا تمہارا، اور تاریخ مطلب جیسے تاریخی ہو گئی، تو ہسٹری جیسے انگلش میں کہتے ہیں. اور سرال بتی ساتھ، اور او لیوانے یعنی لیوانے تو ویسے دیوانے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر شاعر نے مفہوم لیا ہے جذباتی، جنونی، جذبے سے بھرپور. اور لیوانے سندرا یعنی یہ جو گیت ہے، یہ ترانہ ہے جو جذباتی ترانہ. اور جیسا کہ آپ کو بتایا لامے پہ زڑا کی پرتا کہ جب مجھے وہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے. پرتا رکھتا ہوں، پرتا کا مطلب ہے کہ ہاں رکھتا ہوں، یعنی جب یاد آتا ہے. ٹھیک ہے. اور زڑا آپ کو بتایا جیسے دل کو کہتے ہیں، اور لامے یعنی مجھے یاد نہیں آتی. خواب میں کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، کوئی خیال سوچتے ہیں تو وہ یاد آتا ہے نا کہ فلانے دور میں ایسا ہوا تھا. ہاں جو کہتے ہیں دل میں خیال یاد آتا ہے واقعہ، کچھ بھی ہو جائے واقعہ نہیں یاد آتا دل پہ کہ ایسے ہوا تھا. ٹھیک، بالکل. چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے لامے پہ زڑا کی پرتا، یہ انہوں نے ریپیٹ کیا اسی کی ایک لائن کہ اپنے دل پر رکھتا ہوں یا دل میں آتا ہے، یاد رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بولا انہوں نے دا نا و نا با دا اخبل زان در پشین دم خیبر. مت کہو کہ میں اپنی قربانی نہیں دوں گا جان یا دم خیبر. ٹھیک. اچھا اب مجھے ذرا ترجمہ بتائیے لفظ کے حساب سے. دانا و نابا، دانا و نوئی، نوئی کا مطلب ہے نہیں کہوں گا. اچھا. پشتو کے دوسرے علاقوں کی زبان بھی ہے نوایا. اچھا نوایا. ہاں یہاں پہ انہوں نے وانا کہا ہے لیکن نوایا. ٹھیک ہے. نہ کہو. ٹھیک ہے. تو دانا و نا کہ مت کہو، نہ کہو. با کا مطلب گا، جیسے آپ کو بتایا کہ فیوچر ٹینس ہوگا. اور داخبل ہمارا، اخبل ہمارا. زان جیسے جان. در پشین مطلب اس کا یہ بنا کہ آخری دم تک. اچھا. پشین دم خیبر کہ مت کہو میں اپنی قربانی نہیں دوں گا، یہی بنے گا نا. ہاں کہ جب تک دم میں دم ہے. ٹھیک. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ بھی انہوں نے ریپیٹ کیا دنا و نا با دا اخبل زان در پشین دم خیبر، جیسا کو بتایا کہ مت کہو میں اپنی جان کی قربانی نہیں دوں گا، یعنی آخری دم تک ساتھ دوں گا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ اب وہی ترانے کی مین لائن جو ہے زا بدر زم خیبرہ، زا بدر زم میں تمہارے پاس جاؤں گا، خیبرہ میں تمہارے پاس جاؤں گا. اچھا اس کو یہاں پر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے 14 بار، تو 14 بار یہی آپ کو سننے کو ملے گا جس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا. چلیے اب دیکھتے ہیں اس کے بعد شاعر کیا کہتے ہیں ضیاء الدین صاحب کی آواز میں. اچھا اب یہ بولا انہوں نے
دخبل غرونو دغمو حساب کتاب دغواڑو. اپنے پہاڑوں کے غم کا حساب کتاب لوں گا مانگوں گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا اس کا ترجمہ بتا دی. دا اخبل جیسا ہم نے بتایا کہ ہمارا اپنے. ٹھیک ہے. غرونو کا کیا مطلب ہے؟ پہاڑ. پہاڑ. اور دا غمو یہ غم. اچھا پہاڑوں کے یہ غم. اور حساب کتاب تو ہمارا جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی کا. اچھا دغ واڑو. واڑو کا کیا مطلب ہے؟ مانگیں گے. مانگیں گے. اچھا حساب کتاب مانگیں گے لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حب الوطنی میں کہہ رہے ہیں کہ جو خیبر ہے اس میں پہاڑ بھی ہیں تو اس علاقے کے پہاڑوں پہ جو غم گزرا ہاں اس کا بھی حساب کتاب لیں گے جو ظلم ہوا. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا اب یہ بولا انہوں نے منظورہ غگ بکاؤ. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ منظورہ پکاریں گے آواز دیں گے. آواز دیں گے. اچھا منظورہ تو چلو نام ہی ہو گیا نا. منظور. اب غگ غگ کیا ہوتا ہے؟ آواز. آواز. اور بعد جیسے بتایا فیوچر ٹینس ہے کروں گا. اور کاؤ یعنی کروں دوں گا. کروں گے کریں گے. کریں گے. تو اب یہ تو نہیں بنے گا کہ آواز کروں گا تو اس میں آواز آواز دیں گے. دیں گے. چلیے اب سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے منظورہ غگ بکاؤ کہ منظورہ آواز دیں گے. اب سنتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں. اب انہوں نے بولا دا اخبل وڑو کو پختانو حساب کتاب دغواڑو. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے پٹھان بچوں کا حساب کتاب لیں گے مانگیں گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ وہ جیسے رجسٹر کو چیک کرتے ہیں حساب کتاب لینے لکھا ہوتا ہے. اچھا یہاں پر بتائیے دا اخبل تو جیسا ہم نے بتایا کہ اپنا. وڑو کو کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے بچے. چھوٹے. اچھا وڑو کہتے ہیں چھوٹے کو. وڑو کو چھوٹے ہوں. ٹھیک ہے. اور پختانو جیسے پٹھانوں پٹھان. اور حساب کتاب دغواڑو جیسا کو بتایا حساب کتاب تو حساب کتاب ہی ہے. اور واڑو کا مطلب ہے یعنی یہ بھی بنتا ہے کہ کمزور جو تھے چھوٹے معصوم کمزور معصوم لوگ ان کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا. بالکل ٹھیک. چلیے اس کے بعد سنتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے پھر ریپیٹ کیا منظورہ غگ بکاؤ کہ منظورہ آواز دیں گے جیسا آپ کو پہلے بتایا. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ بولا انہوں نے دا امن سپن دے رغ دا سا سرا در اوڑم خیبرہ. یہ امن کا سفید رنگ یعنی جھنڈا خوشحالی کے ساتھ لے جا رہا ہوں یعنی پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے ذرا ترجمہ بتائیے. دا امن یہ امن تو وہی ہے نا کہ امن ہو گیا جنگ کے بعد امن نہیں ہو جاتا. جی جی جی. اور اسپین کہتے ہیں وائٹ جیسا کہ سفید رنگ. ٹھیک ہو گیا. اور دے رغدہ ساتھ کے ساتھ ہی رکھتا. اچھا. اور در اوڑم یعنی اوڑم کہتے ہیں لے کر جاؤں گا پیش کرنا ساتھ لے کر جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو امن کا سفید رنگ سفید جھنڈا ساتھ لے کے جائیں گے خیبر. ٹھیک ہے. جیسے جھنڈے میں وائٹ کلر ہوتا ہے. جی تو سفید رنگ ہو گیا نا. سفید جھنڈا یعنی امن کا جو نشان. امن کا نشان. تو ناظرین یہاں پر بتاتے چلیں جب بھی کہیں پہ کوئی جنگ ہو اور یہ سفید جھنڈا لہرا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امن ہو گیا پیس ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا امن آ گیا. تو مزید جنگ نہیں چاہتے امن کریں سلامتی کریں. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا پھر یہ ریپیٹ کیا انہوں نے دا امن سپن دے رغ دا ساسرا در اوڑم خیبرہ کہ یمن کا سفید جھنڈا خوشحالی کے ساتھ خیبر لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع. اچھا یہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے زابا در زم خیبرہ زابا در زم. اور نہ صرف یہ انہوں نے یہاں پر ریپیٹ کیا بلکہ اس کو 14 بار پھر دہرایا گیا. جیسا کہ آپ کو مطلب بتایا ہی ہے کہ خیبر میں تمہارے پاس جاؤں گا میں تمہاری طرف جاؤں گا میں تمہاری طرف جاؤں گا. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ بولا انہوں نے چرا ٹولے کے میں دکام خواہ برس لیوانی. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب اکٹھے مل کر ٹولی میں مست جذباتی ہو کر کام کریں ایک گروپ میں. اچھا ایک گروپ میں
اب یہاں پر مجھے بتائیے گا کہ چرا ٹولی کے، یہ ہو گیا کہ ٹولیاں جیسے ہم کہتے ہیں ہاں، اردو میں، گروپ میں گروپ ٹولیاں، اچھا میں دا کام، اور کام کا مطلب کام ہی ہے نا، جیسے کام ہی ہے، مل کے گروپ میں کام کرو تو جلدی ہو جاتا ہے. اور خواب برس لیمنی، کہ پاگل جیسے ہوتے ہیں نا، جذباتی پاگل ہو کر کام کرتے ہیں، یعنی ایک پاگل آدمی کو بھوک پیاس اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یعنی اس طرح ڈٹ کے کام کرو. ٹھیک ہے، کہ بھوک پیاس کا بھی پتہ نہ، اور صبر، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ، شدت کے ساتھ ڈٹ کے، کہ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہو کسی اور چیز کی، بھوک پیاس کی، بالکل دیوانگی کی حد تک آپ کسی کام کو کریں. ٹھیک ہے، جذباتی. ٹھیک ہے. اچھا خواہ کا مطلب آپ نے بتایا تھا؟ خواہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک ساتھ. ہاں، بغل بھی بنتا ہے. اچھا، کہ ساتھ. تو یہاں پر بغل کی بجائے بن جائے گا کہ ساتھ، کہ ٹولی میں، گروپ میں ایک ساتھ کام کریں اور شدت کے ساتھ، جنون کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہو گیا. چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے، شاگرا رنگ با اوڑی، شاگرا رنگ با اوڑی، شاگرا رنگ خود ہی نکھر آئے گا. یعنی آپ نے جو کام کیا ہے تو اتنے جذبے سے، محنت سے، تو وہ تو رنگ لائے گا نا. پھر رنگ لائے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ مسیح دے رہے ہیں کہ رنگ لے آئے گا، لے آئے گا، اتنے جذبے کے ساتھ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاگرا تو نام ہی ہو گیا، رنگ تو رنگ ہی ہے. اور با کا مطلب جیسا آپ کو بتایا کہ فیوچر ٹینس ہے، ہوگا. راوڑی لے آئے گا، لے آئے گا. راوڑی جیسا بتایا راوڑا، تو یہ اب راوڑی آ گیا کہ رنگ لے آئے گا. اچھا اس کے بعد اچھا یہ انہوں نے بولا، دا چے دا کام پہ مینا مست ہوئی، دا غغا مست لیوانی. یعنی یہ کام پیار کی مستی، یعنی شدت اور جنون میں کرو. مست لیوانے، یعنی اتنی جذبے سے کرو کہ لیوانے وہی کہ جیسے پاگل کو پرواہ نہیں ہوتی بھوک پیاس کی، مگن رہتا ہے اپنے کام، مگن رہو. اچھا مجھے ذرا تھوڑا لفظی ترجمہ بتائیے. دا چے دا کام، تو یہ کام کی بات کر رہے ہیں کہ کام کو، کام تو اردو کا ہی لفظ ہے. پہ مینا مست ہوئی، ہاں، کہ پیار سے اتنے مست مگن ہو جاؤ. تو مینا کہتے ہیں پیار کو، اور مست جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یعنی اتنے پیار سے کرو کہ مست مگن ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا کہ مینا کے ساتھ، یعنی پیار کے سے ساتھ بھی، کام کرو، برے دل کے ساتھ نہیں، اچھے دل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کرو، اور اس میں مست ہو جاؤ. مست ہو جاؤ کہ پرواہ نہیں ہے، آپ اپنا کام ہی کر رہے ہیں. اور جو ایسا کر رہا ہوگا پھر اس کے لیے شاعر لکھتا ہے، دا غا کہ وہ ہے مست لیوانی، کہ وہ ہے جنونی، وہ ہے جو مگن کرنے والا اور شدت سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر شاعر بتا رہا ہے، تلقین کر رہا ہے کہ شدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بالکل کہ پیار کے ساتھ کام کرو. کوئی بھی کام آپ پیار کے ساتھ کریں تو وہ اچھا لگے گا. ہاں، بے دلی کے ساتھ کرو تو وہ غلط ہو جاتا ہے کام. ہاں، مزے کا کام، جذبے کے ساتھ کرو اور پیار سے کرو. جی، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ نے سر سے اتارا کام، ہاں، لیکن اس میں وہ محبت نہ ہو، بگڑ جاتا ہے کام بھی. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے ریپیٹ کیا، شاگرا رنگ راوڑی، کہ شاگرا رنگ نکھر آئے گا، رنگ لے آئے گا. جو محنت کر رہے ہیں وہ رنگ لائے گی. ٹھیک ہو گیا. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا انہوں نے بولا، دا چے دا کام پہ مینا سوئی، تو اس کا کیا مطلب ہو؟ دا چے دا کام، یہ تو آپ نے بتایا جیسے کام ہے، پہ مینا یعنی محبت کے ساتھ، کام کی محبت میں مست مشغول ہو جاؤ. ٹھیک. اچھا یہاں پہ شاعر تلقین کر رہا ہے کہ کام کی محبت میں مصروف ہو جاؤ، اس میں مشغول ہو جاؤ. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا جیسے پیچھے ایک مکمل شعر تھا، تو یہاں پر دو حصوں میں دوبارہ سے تقسیم کر دیا گیا اس کو. اب یہ کہہ رہے ہیں، دا غا مست دیوانی، یعنی وہ مست دیوانہ ہے جو کہ کام کو پیار کی شدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس لیے اب وہ مست ہے، دیوانہ ہے، مگن اپنے کام میں. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے پھر ریپیٹ کیا، شاگرا رنگ راوڑی، کہ شاگرا رنگ لے آئے گی، محنت، رنگ آ جائے گا. ٹھیک ہے، نکھر آئے گا. اور اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کیا انہوں نے، شاگرا رنگ براوڑی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد
اچھا یہ انہوں نے بولا زا واضح نیما دا زوانے بادر ولم خیبر، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جوان ہیں اور اپنے ساتھ لے کر آؤں گا خیبرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جوان ہے، ہاں وہ میں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا خیبرہ۔ اب مجھے بتائیے زا کا مطلب ہے میں، ہے نا، میں، اور واضح نیما زی واضح نعمہ، میں اکیلا نہیں ہوں، اچھا نیما کہ ہوں، نہیں واضح ہوں، نہیں ہوں، اچھا میں نیما اکیلا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور واضح جو سا اکیلا کو کہتے ہیں ای واضح، ای واضح، ای واضح، ای واضح، ٹھیک ہو گیا۔ اور دا زوانا یعنی جوان، دا زوانا جوانان، جوان، جمع یا دا جوانان، ٹھیک ہے، جوان لوگ۔ اوکے۔ اور با ہو گیا کہ ہوگا، لے کر آؤں گا۔ در ولم خیبرہ، در ولم لے کے جاؤں گا، در ولم لے کے جاؤں گا خیبرہ، یعنی خیبر کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں۔ اچھا یہ دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا، زا واضح نیما دا زوانا با در ولم خیبرہ، جنہیں وہ لے کر ساتھ جائیں گے خیبر، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے زا با در زم خیبرہ زا با در زم۔ اچھا اس کا مطلب یہی ہے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں خیبر جاؤں گا، میں خیبر کی طرف جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا مصرع۔ جب ترانہ انہوں نے شروع کیا تھا تو اسی لائن سے انہوں نے شروع کیا تھا، اسی مصرع کے ساتھ، پتا بریا الاسم با زا در زم خیبرہ، تمہاری طرف پہنچوں گا، میں خیبر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر ریپیٹ کیا، اور یہاں پر اور ایک بار پھر انہوں نے یہی لائن دوبارہ سے ریپیٹ کی ہے، یہی مصرع دوبارہ سے ریپیٹ کیا ہے، پتا بریا الاسم با زا در زم خیبرہ، میں پہنچوں گا، میں پہنچوں گا، میں خیبر جاؤں گا، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اچھا یہ انہوں نے پھر ریپیٹ کیا زا با در زم خیبرہ زا با در زم، کہ خیبر میں تمہاری طرف جاؤں گا، خیبر میں تمہاری طرف جاؤں گا، زا با در زم، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر اس ترانے کا ہو جاتا ہے اختتام، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے وطن سے، اپنی زمین سے بہت پیار کرو۔ بالکل بالکل۔ ہاں اب دیکھیں جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ کو اس جگہ سے محبت ہوتی ہے، جہاں پر آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کی زبان بولنے والے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، جاننے والے ہیں، جی دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، ہاں، وہ لوگ ہی نہیں، وہ مٹی بھی بہت زیادہ قابل عزت ہے، اس اپنے مٹی کی بھی یعنی عزت ہے، اپنے وطن کی مٹی بھی نا پیاری ہے، جو مزہ اپنے وطن میں ہے، اپنے لوگوں میں ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ خراج تحسین پیش کیا گیا ہے خیبر کی مٹی کو، خیبر کو، کہ جہاں پر اتنے عظیم لوگ آباد ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، لیکن جو ترانے کا مفہوم ہے وہ اصل میں وطن کی مٹی کا پیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اپنے پاس سے، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو انسان کا خیال رکھنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی دنیا بہت خوبصورت ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو اور خوبصورت بنائیں اور اچھے کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں بھی، آپ کو، آپ سب کو، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام کروائے اور ہر برے کام سے، شیطانی کام سے بچائے ہمیشہ کے لیے، آمین۔ کہ دنیا والوں کی مدد کریں، انسانیت کی مدد ہاں، کریں، انسانیت کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور ہمارے سبھی دیکھنے والے ویورز، ان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو نئے آنے والے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر بھی کریں۔ اچھی ویڈیوز ہیں جس میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایک لینگویج کا ترجمہ، پشتو کا ترجمہ اردو میں، اور پھر انگلش میں بھی، جیسا کہ آپ کو نظر آتا ہے اسکرین پر کہ اس کا انگلش میں بھی ہم نے ترجمہ آپ کی سہولت کے لیے کر رکھا ہے، جو قریب ترین ترجمہ بنتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔